أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال حول مرحوم علامہ رواية مجلسی النبي صلى الله عليه وآله إذا كان يوم اور القيامة مرحوم وزن شبر نے اور دیگر دماء علماء نے أجداد العلماء أفضل من دماء الشهداء والأنبياء. اس چیز کو نقل کیا ہے کہ جو خون ہے شہداء کا اس کا اثر المرحوم العلامة المجلسي جس وصل حد تک ہے اس سے کہیں الصور زیادہ اثر وغيرها ہے علماء کے قلم کا، یعنی وہ لوگ جو عالم ہے. سب سے بأن پہلے دماء وہ عالم سے الشهداء مراد معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، كم اور ان لهم کے بعد الأثر وہ علماء ہیں جو تابع ہیں فهذه معصوم علیہ الصلوۃ والسلام العلماء کے، أكثر أثرا من کیونکہ دماء انہوں نے جو لکھا الشهداء. ہے فالعلماء اس کا کتنا پرسنٹ اثر ہے لوگوں کے اوپر، الدرجة الأولى المعصومون عليهم أفضل الصلاة دنیا اور والسلام آخرت ثم کو فائدہ العلماء پہنچائے. وأتباع المعصومين عليهم السلام شہداء کا خون کا اثر اس سے کمتر ہے، یہ کہنا ہے اس حدیث کا. فكتبهم وكلماتهم كم تهدي الناس إلى الهداية والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، فدماء الشهداء أقل من هذا المقدار. السؤال حول العلماء باقون ما بقي الدهر. یہ بھی الجواب صحیح ہے، المطلب صحيح لأن العلم لا ينتهي، کیونکہ علم ختم نہیں ہوگا والمال لیکن في پیسہ ختم مقابل ہو جائے، العلم فهو مال بہرحال ينتهي ختم ہو جائے وينفد، گا، أما العلم فلا. یا خرچ ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. هلك كما في الرواية الشريفة هلك خزان سارا مال ختم ہو جائے گا الأموال لیکن عالم والعلماء باقی رہے گا، باقون. علم باقی رہے يقول گا. الشيخ شیخ صدوق، صدوق شیخ المفيد باقون، مفید، یہ سب باقی ہیں. ومن كان في عصرهم من الأثرياء حتى جو اسمهم اس لا وقت يبقى لم پیسے يبقى. والے لوگ تھے آج ان کا نام بھی باقی نہیں ہے. السؤال النائب في الحاج يعمل على أثر مرجعه أو مرجع المنوب عنه. الجواب المسألة موجودة في العروة، عروہ میں ہے یہ مسئلہ، وأن غالب الفقهاء لم يختلفوا في هذا المعنى بأنه اور النائب ظاہراً اور غالباً فقہا کا اس میں يعمل اختلاف نہیں، حسب مرجعه، یعنی انسان إلا اپنے مرجع تخلیق کے لحاظ سے عمل کرے گا. إذا صرح أو مگر أوجب یہ کہ اس سے عليه تصریح مثلا کی گئی يعمل ہو على کہ حسب جس سے مرجع نیابت کی تقليدي ہے المنوب عنه، اس سے شرط کی ہو کہ وهذا جس کی نیابت ہے بشرط اس کے لا يكون مرجع عمله على تقلید کے لحاظ حسب سے عمل کرے. ایک شرط مرجع اور یہ ہے کہ التقليد وہ المنوب عنه لا عمل يكون جو باطلا مرجع في تقلید اس کا مرجع تقلید کہہ نظر رہا ہے، مرجع تقليد اور وہ تقليد عمل جو النائب. وہ رائے اور وہ نظریہ جو منوب عن یعنی جس کی نیابت کر رہا ہے وہ مرجع تقلید کر رہا ہے، اس پہ دونوں میں ابطال کا مسئلہ نہ رہو، باطل کا مسئلہ نہ رہو. يعني شنو؟ ما يجوز إن الحكم کوئی إلا حکم لله. نہیں ہے سوائے خدا کے حکم کے. الإرث، تقسيم الإرث حكم تقسیم الله عز ارث وجل. حکم خدا ہے، ما يجوز اس کو بدلا نہیں جا سکتا. ما يجوز تحريم کسی أحد ایک کو من الورثة وارث کو على الإرث، وراثت سے سواء محروم نہیں کیا جا سکتا، بنات أو غير چاہے بنات. لڑکی ہو چاہے غیر ہو. کسی وارث کو وراثت سے کوئی السؤال: نہیں محروم کر سکتا. من أعطى مقدارا من المال قبل مثلا 20 سنة على أن يخرج اسمه في السنوات المتمادية، والآن خرج اسمه ووقعت القرعة باسمه حتى يذهب إلى الحاج، خمس هذه المدة ما حكمه؟ جو الجواب: چیز مؤونة اس سال هذه السنة تخرج من خمس هذه اس السنة. سال کا خرچہ أما 20 سنة اس الفائتة سال کے خرچ سے لم الگ کیا جائے گا. يستفاد، لیکن اگر ولهذا كان 20 خارجا سال عن پہلے اگر کوئی المؤونة. چیز اس نے رکھی اس وقت اس نے حج نہیں کیا ہے، 20 سال بعد حج کر رہا ہے، تو یہ 20 سال تک جو پیسہ رکھا رہا بہرحال یہ خرچ نہیں ہوا ہے. خمس کی بات ہم کر رہے ہیں.
این معونه اون 20 سال قبله یا معونه امسال که حج میره؟ جس سال وہ جا رہا ہے حج کرنے اس سال کا خرچ ہے یہ. الجواب على أنه هذه لما خرج اسمه ووقعت القرعة مثلا باسمه فصارت من مؤونته في هذه السنة فلا يخمس هذه السنة. أما السنوات الفائتة والماضية فكانت خارجة عن مؤونته فيخمسها. جو جملہ ہے کہ خمس معونے کے بعد ہے، خرچ کے بعد ہے، اس کا معنی کریں. معونہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خرچی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ عربی کا جملہ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ مصرف جیسی آپ نے کہا کوئی مصرف نہیں. اس سال کا مصرف یا 20 سال پہلے خرچ ہوا ہے، اس سال خرچ ہوا. 20 سنة الماضية حيث كتب اسمه دلیل میں کوئی نوبت کی بات تو آئی؟ دلیل میں کہا ہے خرچ، خرجی. المرحوم صاحب الجواهر مرحوم صاحب جواہر نے باللغة الفارسية اپنے فارسی والے رسالے عملیے میں جس پہ 8 لوگوں نے حاشیہ لگائے، شیخ انصاری، شیخ محمد کاظم، اس مسئلے کو یہ مسئلہ ہے. اور کسی نے حاشیہ نہیں لگائے کہ اگر کوئی گھر بنا جو کئی سال تک گھر بنا رہا ہے، اگر پہلے سال کہ دھیرے دھیرے 5 سال 10 سال میں گھر بنائے، وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس سال جتنا خرچ کرے، اگر وہ خرچہ نہیں کرتا تو خمس نہیں بنا سکتا. تو ان سب پہ خمس ہے کہ جس سال وہ گھر میں بیٹھ جائے، تو جس سال اس گھر میں شفٹ ہوا اور گھر تیار ہو گیا، اس سال جو خرچ کیا ہے وہ خمس میں نہیں آئے گا، اس پہ خمس نہیں ہے. السؤال يخمس على مبنى القيمة الشرائية لهذا الوصل، وصل الحج لهذه السنة. میرا کہنا یہ کہ وہ جو 10 سال 20 سال پہلے پیسہ اکاؤنٹ میں جمع کیا، اس کا خمس دینا کتنا بھی تھا. الجواب على أنه لما اس کو اسی وقت خمس دینا چاہیے. يخمس السنوات التي لم يعطي الخمس في تلك السنوات على أساس القيمة في يومه. یہ جو قید ہے یہاں پر وہ اس کی تعلیلی بحث ہے، یعنی قیمت کی بحث ہے. تو آپ جس دن دے گا اس دن کی قیمت کے لحاظ سے دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعم. لا بالروايات اكو كل المعصومين عليهم الصلاة والسلام يرجعون اما مترتبين. روایت میں ہے کہ سارے معصوم رجوع کریں گے، یعنی رجعت کریں گے، لیکن امام الحسین علیہ السلام لیکن ترتیب الگ الگ ہے. سب سے پہلے امام حسین رجعت کریں گے، پھر امام حسین دوبارہ انتقال کریں گے تو رسول اکرم و امیر المومنین ایک ساتھ رجوع کریں. وهكذا في الروايات. اور اسی طرح کی روایات ہیں جس میں مختلف ائمہ کے رجعت کے بارے میں بیان ہوا ہے. نعم. بس يخير اكو بالروايات. اما ياهو درجة اعلى الاجر بقدر المشقة. جو جتنی مشقت کرے گا اس کو اتنی، كان اس صعب کے لیے اتنا ہی عليه اجر ہے. فما يريد يرجع حتى ثاني مرة يموت مثلا.
قد يكون لا الشوق لرؤية الإمام عليه السلام يخليه يرجع حتى مع المتاعب اللي يشوفها. السؤال: بعض الروايات تذكر على أنه كان من المقرر أن يكون الإمام الحجة ومن يقوم هو الإمام الباقر عليه السلام، ثم حتى فاش هذا السر وذاع هذا السر فانتهى اولا الأمر تو یہ احکام الزامی نہیں کہ ہم اس کی الإمام سند الحج دیکھیں. عليه السلام. أولا الجواب دوسری کہ یہ أولا مسئلہ لا سند معتبر لهذه الرواية. ثانيا شریعت میں البداء بدا في الشرع ابدا کے معنی میں ہے. بداء بمعنى ہمارے لیے الإبداع بدا ہے. وليس عند الله ہم سبحانه کوئی چیز سوچتے وتعالى. تھے پھر ہماری سوچ بدل جاتی ہے، لیکن خدا کے لیے ایسا نہیں ہے. أما البداء عند الله سبحانه وتعالى وأهل ان البيت کے لیے عليهم خدا کے السلام لیے معصوم کے لیے بدا نہیں ہے، ابدا ہے. فلا معنى للبداء عندهم وإنما إرجاء. السؤال على أن الإمام الحج عليه السلام يعلم وقت روایت ظهوره متواترہ ہے الجواب في کہ الرواية ان کو سب معلوم ہے، المتواترة على اپنا أنهم وقت ظہور بھی معلوم ہے. نعم يعلمون كل شيء ومن جملتها العلم بوقت الظهور. علم امام وعلم الإمام رواياتها متواترة والمتواتر يقدم على وہ غيره. روایات جو متواتر ہیں وہ مقدم ہے ان روایات پر جو غیر متواتر. اور حضرت جانتے ہیں خود پیغمبر جانتے تھے، بے ست سے پہلے حتى رسول الله صلى الله عليه رسول وسلم اکرم کو قبل معلوم تھا البعثة کہ كان يعلم ظہور کب ہو. بوقت امام حسن عسکری کو معلوم ہے کہ ظہور کب ہو. ان کا علم حضوری ہے علمهم حضوري جو روایت ہم تک على پہنچی ہے. حسب بات المستفاد من الروايات ويعلمون كل شيء صغيرا وكبيرا إلا ما استأثر الله لعلمه أي الشيء الذي ہاں، مگر یہ کہ کچھ چیزیں، کچھ دعاؤں میں اشارہ ہوا ہے، کچھ علم ہے جو خدا نے خاص اپنے لیے رکھا ہے. اس کے علاوہ ہر چیز معصومین کو معلوم ہے. نعم. بعد معصومین کے رجعت کے بعد اور پھر انتقال کے بعد سور پھونکا جائے گا اور قیامت ہو جائے گا، سب مر جائیں گے. روایت میں حضرت جبرائیل، حضرت اسرائیل، کوئی نہیں رہے گا، صرف خدا باقی رہے گا. يبقى الله وحده فطرت طویلہ ایسی ہوگی. فترة طويلة هم هذه الفترة في الروايات أكو أي لا الكل لا. بالنسبة للمعصومين 14 إيه معصومین کے لیے روایت میں کہ ان کو دو طرح کی ہے، ایک دفعہ قتل ہے ان کے لیے اور ایک دفعہ موت ہے ان کے لیے. یہ دیگر انسانوں کے لیے ایسا نہیں ہے. يو يقتلون إلى الأخير يو يموتون إلى الأخير يو لا أحيانا يقتل ثم يعود ثم يموت. محل ومحل الكفر أي اكو محل الإيمان محل الكفر محل. یہ چیز پلٹی يعودون سب ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پہ. الإيمان في نفس الرواية اكو وباقي الناس ملهى عنهم. اي 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 یعنی ہم دعا کرتے کہ یہ جو برائے اہل باقی میں سے وہ لوگ اس کے جو پسماندگان ہیں وہ پریشان ہیں، بہرحال لہٰذا ان کے لیے تو سبب خیر بنا، تو سبب کر کے وہ آرامیت ہو ان کے لیے، جو اس مصیبت ہے جو اس کے لیے سختی ہے اس کو آسان کر دے. یعنی وہ لوگ جو اس مرنے والے کے پسماندگان ہیں ان کے لیے تو خیر بنے، اور ان کے لیے جس طرح یہ انسان اگر نہیں مرتا تو کس طرح رعایت کرتا اپنے گھر والوں کی، اے خدا تو اس طرح رعایت کر.
اخلف کا مطلب تو ان کا جانشین بن کے یہ عمل کر. انہوں نے بھی یہی کہا. السؤال في صلاة الميت اللهم اخلف یعنی اے خود نعلم منه الا خيرا کہ خدایا تو اب اس مردے کے مرنے کے بعد اللهم اجعله اب اس کے جو رشتہ دار ہیں اس کے جو نزدیکی ہیں على اهله في الغابرين ان کی مدد کر. الجواب اخلف اي انت یعنی اگر یہ انسان نہ مرتا تو یہ کس طرح اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا, ان کو کس طرح سے سکون دیتا. تو بھی اسی طرح سے ان کو سکون دے, ان کے لیے آسانیاں فراہم کر. اس مرنے والے کی جگہ پر تو آج اب ان کا خیال رکھ. قبل موته فأن تكون في مكان هذا الشخص فكما كان يصنع لأهله من حيث السكينة والوقار كان يفرحهم فأنت يا رب كن خليفة هذا الشخص بعد موته والغابرين أي الماضين. السؤال هناك بعض الأفراد يصومون يصلون يزكون يخمسون هذه الأمور ولكن من جہاں پر نماز نہیں پڑھتا, جہاں نماز نہیں پڑھتا تھا اس پہ بھی وارثوں پہ کوئی وظیفہ نہیں ہے. وہ بھی صرف بڑے بیٹے پر, وہ بھی وہ نمازیں جو جان بوجھ کے نہیں چھوڑی, چھوٹ گئی. ولكن من دون تقليد. ہاں اگر بغیر تقلید کے تھا تو صاحب عروہ کا نظریہ کہ اس کا عمل کرنا ایک عام انسان کا بغیر تقلید کے باطل ہے, اس کو حاشیہ کہ اگر کہ اس کا عمل مطابق ہو. کئی قول ہیں البتہ, اس میں سے ایک قول یہ ہے اور جو میں بھی قبول کرتا ہوں کہ اگر اس کا عمل معلوم ہو جائے کہ مطابق تھا اس فقیہ کے فتوے کے مطابق جو اس کی زندگی میں یا جس وقت یہ عمل کیا گیا اس وقت اس کی تقلید کی جا سکتی, ولو اس کی تقلید میں نہیں تھا. یعنی اس کے نماز روزہ مطابق تھا فتویٰ سے جو اس زمانے کا فقیہ تھا جس کی تقلید کرنی چاہیے تھی اس کو, یا آج کے فقیہ جس وقت یہ مرا ہے اس وقت کے فقیہ جس کی تقلید اسے کرنی چاہیے تھی, اس کے لحاظ سے بھی صحیح عمل کیا تو کافی ہے. اب رہی بھائی کہ اس کے دوسرے اعمال اگر تقصیراً ہے تو ایک الگ حکم ہے, مقصر تھا ایک الگ حکم ہے. اما لم يطابق او لم يعلم كونه مطابقا او لا فاذا كان عن نہیں, کبھی قصور ہے کبھی تقصیر ہے. اگر قصور ہے تو کوئی بات ہی نہیں, قصورا فلا اشکال. یہ ثابت ہو کہ وہ مخالف نہ رہو, یعنی عمل مخالف نہیں تھا اس وقت کے مرجع یا اس وقت کے مرجع کے حکم کے مطابق تو صحیح ہے. ہاں اگر مقصر تھا تو اس کا عمل باطل ہے, تو پھر اس کے اعمال کو دوبارہ انجام دینا ہوگا, مگر یہ کہ مطابقت وارث محرز نہ ہو. فإذا كان عن قصور ولم يثبت كونه كان مخالفا فلا إشكال. أما إذا كان عن تقصير ففي حكم العامد والعالم ويجب أن تعاد أعماله في صورة عدم. جہاں پہ اشکال نہیں ہے کہ طہارت میں, مطابقت عمله نماز میں استثناءات جو ہیں یہاں اشکال نہیں ہے, یا قصور و غیر تقصیر کا کوئی فرق نہیں ہے, اس پہ اختلاف بھی نہیں ہے علماء میں, ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. السؤال مثلا في مسألة الطهارة أو إذا أخل بأركان الصلاة كان صلاته باطلة فهل يجب على الورثة أو الولد الأكبر أن يعيد صلاته؟ الجواب یعنی عمل جس وقت کیا اس وقت اس کو اس شخص کا مقلد ہونا چاہیے تھا. اگر اس کے لحاظ سے عمل کیا تو صحیح ہے اس کا عمل, اگرچہ اس کی تقلید میں نہیں تھا.
جس وقت عمل کیا اس وقت اس فقیر کے علاوہ کوئی اور طریق تھا اس عمل تک پہنچنے کا؟ نہیں تھا. مع فتوى ونظر الفقيه في حال حياة هذا الشخص. وہی فقیر اب اس کے لیے حجت تھا. اگر کوئی اور فقیر ہوتا تو وہ بھی حجت ہو. اس میں البتہ بہت سے قول ہیں. وذكرت على أنه هناك عدة أقوال. آپ عروے کے 7ویں مسئلے کو دیکھیں. صاحب عروہ نے باطل کہا ہے عمل کو، لیکن جنہوں نے حاشیے لگائے ہیں انہوں نے مختلف نظریے پیش کیے. اگر نبش قبر اہانت نہ ہو، شخص کے لیے توہین نہ ہو، کوئی بھی چیز اگر چھوٹ گئی تو اس کو دوبارہ انجام دینا ضروری ہے. تو نبش کرائے گا قبر کو. اگر غسل صحیح نہیں ہوا ہے، یا کفن صحیح نہیں دیا ہے، یا حنوت نہیں کیا ہے، یا نماز نہیں پڑھی ہے، تو مگر یہ کہ نبش قبر اہانت سمجھی جائے تو پھر بغیر نبش قبر نہیں کیا جائے گا. ہاں، نماز قبر کے اوپر سے بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن غسل ہے، کفن ہے، یا حنوت ہے. لیکن اس پہ لیے یہ ہے مسئلہ کہ اگر صحیح نہیں ہے تو نبش قبر کر کے کرا جائے گا، مگر یہ کہ اہانت ہو. ہاں، نماز کے لیے روایت خاص ہے کہ قبر کے اوپر پڑھی جا سکتی ہے. السؤال: حرمة نبش القبر غير الإهانة وهتك حرمة الميت، هل له دليل؟ الجواب: له إجماع. یہاں پر اجماع کی ہے علماء کا. يناقشون في الإجماعات. الجواب: نعم، نحن نقبل بشهرة أهل الخبرة. اہل فن کے درمیان کسی چیز کی شہرت بھی قابل قبول ہے عمل کرنے کے لیے. یعنی علماء کا نظریہ ہے کہ احتیاط واجب، حد اقل ہم بہت زیادہ ہوا تو احتیاط واجب تک جائیں گے، ورنہ اکثریت نے قبول کیا اجماع کو. صار على أنه باب أن الإجماع دليل لبي ويجب الأخذ بالقدر المتيقن. اگر قدر متيقن حد اقل کی کوئی یہاں پر صورت بن رہی ہو تو حد اقل تک تو ثابت ہی ہے. اب اس سے زیادہ کے لیے شاید دلیل کی ضرورت ہو. نعم، ليش لا، ليش لا، شكو به. اگر اس طریق کی طرح، یعنی اس طریقے کی طرح جس طرح ہونا چاہیے تھا، اگر اس کے مطابقت کی تو ہم باطل کس بنا پہ کہہ رہے ہیں؟ عمل کو تقلید نہیں کی اس نے. لیکن اس وقت جو مرجع تھا جس کی تقلید کرتا، تو جیسے اس نے کہا تھا اس نے ویسے ہی انجام دیا، ولو بغیر تقلید کے انجام دیا ہے، تو عمل کیوں باطل ہوگا؟ کس دلیل سے باطل ہوگا؟ اگر اس وقت جب عمل کیا ہے منحصر تھا کہ صرف اسی طرح سے کیا جائے گا، اگر تقلید کرتا اور اس نے اسی طرح سے کیا ہے، تو وہاں پر کوئی دلیل نہیں ہے اس عمل کو باطل کہنے کی. لہذا مطلقاً ہم عمل کو باطل نہیں کر سکتے، لہذا اکثر نے حاشیے لگائے. کیونکہ احکام شرعی ہے یہ. لہذا فقہا نے جو مطلقاً بات کہی ان کے سارے باطل ہیں، اس کی مخالفت کی ہے. ایک جماعت کا نظریہ یہی ہے، میرا نظریہ بھی ہے. کسی ایک سے اگر موافقت کر رہا ہو اس کا عمل، فقیہ کسی ایک فقیہ کے رائے سے موافقت کر رہا ہو تو عمل صحیح ہے. وعلیکم السلام، تقبل اللہ. تقبل الله إن شاء الله.
انشاءاللہ آپ سالم اور اپنے گھر والوں تک پہنچے، ان لوگ کو بھی سالم پائیں۔ آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی سب کے لیے دعا فرمائیں۔ نعم الله يبعد البلاء عنكم جميعا وعن جميع المؤمنين في العراق وفي غير العراق. نعم يعني مستحب ہے کہ انسان نماز جعفر تیار پڑھے، مفاتیح میں موجود اس کی ترتیب اور طریقہ۔ امام رضا کے نزدیک پڑھے نماز جعفر 4 رکعت 2 رکعت کر کے، مفاتیح میں اور دیگر کتابوں موجود ہے تفصیل اس کی۔ نعم علیکم السلام۔ مستحبات اور مکروہات، ہمیں سند صحیح کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر روایت صحیح ہے امام، کیونکہ ایک صحیح روایت ہمارے پاس ہے امام صادق سے کہ جس تک امام کوئی ثواب کی بات پہنچے اور وہ اس امید سے انجام دے کہ یہ امام نے فرمایا ہے یا رسول نے فرمایا ہے، وہ اگرچہ نہ کہا ہو تو اس کو ثواب ملے گا۔ یہ روایت چونکہ صحیح ہے، لہٰذا مستحب اور مکروہ میں ہمیں صحیح سند کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں قاعدہ ادلہ سنن، تسامح ادلہ سنن۔ یہ مستحب اور مکروہ میں ہمیں مستند سند کی ضرورت نہیں ہے۔ نعم إن شاء الله يغفر لنا ويغفر لهم جميعا، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.